بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام اسٹوڈیو 1 کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احسن ضیاء۔ ناظرین، چین کے ایک حکمران نے اپنے ملک کے دانشور سے پوچھا کہ میری قوم صحت مند نہیں ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اگر پاکستان ہوتا تو شاید یہاں کی بیوروکریسی اس حکمران کو مشورہ دیتی کہ مزید ہسپتال کھول لیں، مزید صحت کی سہولیات دے دیں تاکہ قوم کو صحت مند کیا جا سکے، لیکن وہ دانشور واقعی دانشور تھا۔ اس نے اپنے حکمران سے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک کی قوم جو ہے وہ صحت مند ہو تو ملک میں کھیلوں کے میدان جو ہیں اس کی تعداد کو بڑھا دے، قوم خود بخود صحت مند ہو جائے گی۔ ناظرین، چین کے حکمرانوں نے اپنے دانشوروں کے مشورے کو مانا اور اپنی جو قوم ہے اس کو صحت مند کر لیا، لیکن ہم پاکستان میں کیا ایسا کر رہے ہیں؟ پاکستان کے حکمرانوں کی طرف اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ایسا لگے گا کہ نہ تو ہم نے کھیل کے زیادہ میدان بنائے ہیں تاکہ ہماری قوم صحت مند ہو سکے، اور نہ ہی ہم نے صحت کی سہولیات جو ہیں اپنی عوام تک اس طرح بہم پہنچائی ہیں کہ ہماری قوم صحت مند ہو جائے۔ اگر وہ کوئی بیمار ہو تو اس کو اپنے گھر کے دروازے کے قریب بھی کہیں علاج معالجے کی سہولیات مل جائیں۔ بہت لمبی چوڑی فگرز ہیں، میں اس فگر کے گورکھ دھندے میں تو نہیں جاتا۔ پاکستان میں پریکٹیکل سچویشن کیا ہے اس کا اندازہ ہم موجودہ بجٹ میں تعلیم اور صحت کے لیے جو بجٹ رکھا گیا ہے اس کی فگر بتا کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ 40 ارب روپے رکھے گئے ہیں 18 کروڑ کی عوام کی تعلیم اور صحت کے لیے، جبکہ ٹوٹل جو بجٹ ہے وہ 2767 ارب روپے کا جو وفاقی بجٹ ہے، یعنی صحت اور تعلیم کے لیے صرف 40 ارب روپے۔ کیا اس 40 ارب روپے سے ہم صحت کی سہولیات اپنی عوام کو پہنچا سکتے ہیں؟ اور دوسری اہم بات جو میں آج آپ سے کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہماری جو آبادی ہے اس کا 50% سے زیادہ ہماری عورتوں پر مشتمل ہے، یعنی آبادی کا نصف حصہ خواتین پر مشتمل ہے، لیکن بدقسمتی سے جہاں صحت کی سہولیات جو آبادی کے دیگر شعبوں کو یا جو دیگر لوگ ہیں ان کو میسر نہیں، تو وہاں ہماری جو خواتین ہیں وہ بھی اس سے کافی حد تک محروم ہیں۔ ایک فگر کے مطابق 30,000 خواتین صرف پریگننسی کمپلیکیشن کی وجہ سے ہر سال جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ ہمارے یہاں پر جو تعداد ہے بچوں میں، یعنی اگر ایک لڑکا مرتا ہے بچہ جو ہے تو اس کی نسبت 4 لڑکیاں یہاں صحت کی سہولیات نہ ہونے کے باعث مر جاتی ہیں، اور بہت ساری فگرز ہیں۔ آج میں اس موضوع پر بات کرنا چاہوں گا اور جانوں گا کہ میڈیکل اور طب کے جو شعبہ ہے اس سے وابستہ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، ان کے پاس کیا سجیشنز ہیں، تاکہ یہ سجیشن ہم لے کر نہ صرف یہ سجیشن ہم قوم تک پہنچائیں بلکہ ہماری جو حکومت ہے ان تک بھی پہنچائے، اور یہ پھر کوئی ایسا راستہ نکل سکے کہ ہماری قوم کو جو صحت کی سہولیات ہیں، خاص طور پر جو خواتین ہیں ان کو وہ جو سہولیات ہیں وہ مل سکیں۔ آج اس موضوع پر ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے میرے پہلے مہمان ہیں ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب، چیف ایگزیکٹو ہیں جناح ہاسپٹل۔ طب کے شعبے میں ایک بڑا نام ہے، بڑے عرصے سے اس سے وابستہ ہے، خاصی خدمات انہوں نے سر انجام دی ہیں۔ میرے دوسرے مہمان پروفیسر ڈاکٹر فرید ظفر صاحب، پروفیسر آف گائناکالوجی ہیں فاطمہ جناح میڈیکل کالج کے، اور بہت ساری جو ڈاکٹرز کی ایسوسیشن ان کے ممبر بھی ہیں۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں، لیکن ان سے بات شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔